یاسمین صاحبہ کہیے گا، یہ عطا طاہر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس تمام تر معاملے پر، میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے معاملے پر پہلے دن سے حکومت سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ حکومت اس تمام تر سچویشن پر سیاست کر رہی ہے. رپورٹس جو کہا جا رہا ہے رپورٹس منگوانے کا، اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہی. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ طاہر صاحب نے اگر یہ بات کہی تو مجھے بہت افسوس ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ نہ میں نے تو ایز اے وزیر صحت جب نواز شریف صاحب بیمار ہو کے آئے تھے تو ہم نے ان کا بہت خیال رکھا تھا، اور خیال رکھنے کے علاوہ ان کا علاج بھی کیا تھا، اور ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ امپروو بھی ہونا شروع ہو گیا تھا. وہ اصل میں باہر جانا اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ پلیٹلیٹس، ان کا زیادہ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے جی مجھے جو دل کی تکلیف ہے، میرے جو ڈاکٹرز ہیں وہ باہر ہیں، میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں. اور ان سے جا کے، کیونکہ ہم نے تو ان کو سب کچھ آفر کیا تھا، یہیں ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ اسکین کروانا چاہتے ہیں، جو بھی سی ٹی اسکین وغیرہ جو بھی کروانا چاہتے ہیں یہاں ہو جائے گا. لیکن وہ خود تیار نہیں تھے، اور میں نے خود پوچھا ان سے پرسنلی، اور طاہر صاحب تو میرا خیال ہے وہ موجود ہی تھے جب میں ان کے پاس گئی، ملی تو ہر بات ان سے پوچھی تھی. اور ایک نہ صرف وہ ہمارے علاج سے مطمئن تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹرز میرا بہت خیال کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر آپ نے باہر سے کوئی معالج بلانا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی باہر سے بلا دیں گے. اور آن دا ادر ہینڈ انہوں نے تو اس وقت کوئی شکایت نہیں کی تھی. اب آ گیا مسئلہ کہ جی وہ باہر گئے. جب یہ گئے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کہ میں تو عمران خان صاحب کو بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے انسانی ہمدردی کے تحت انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جا کے علاج کروا کے واپس تشریف لے آئیے. ان کے بھائی نے، آپ کو پتا ہے چھوٹے بھائی نے ان کا وہ دیا، گارنٹی بھی دی کہ بھئی جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے وہ آ جائیں گے. اب 2 سال سے زائد ہو کچھ عرصہ گزر گیا، کسی قسم کی رپورٹ کوئی سامنے نہیں آتی، وہی باتیں دوہرا کے ہمارے پاس بھجوا دیتی ہیں. ابھی جو آئی ہے رپورٹ وہ فیرونی نے، میرا خیال ہے میں نے تو کبھی دیکھی ہے، سچ نہیں تھی رپورٹ، لیکن جو انہوں نے دی ہے اور ہم نے انہوں نے کہا جی ہم کچھ کمنٹ ہی نہیں کر سکتے. وہی باتیں لکھ کے، یا تو یہ کوئی نئے ٹیسٹ ہوئے ہوں ان کے، کوئی نئے بلڈ ٹیسٹ ہوئے ہوں، کوئی نئے ان کی انٹرونشن ہو، تو پھر تو ہم کوئی اوپینین دے سکتے ہیں. So there's nothing in those reports except ایک لیٹر لکھا ہوا آ جاتا ہے ڈیٹیل کہ ان کو یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوتا. تو یہ تو سارا کچھ ہمیں پتا ہے کہ ان کو کیا کیا ہوا تھا. یعنی آپ یہ کنفرم کر رہی ہیں کہ میڈیکل بورڈ نے اپنا یہی اوپینین دیا؟ میرا دیکھیں نا جو لیٹر، آپ دیکھیں نا جو ہر مرتبہ ایک خط آتا ہے اس میں وہی پرانی ساری فائنڈنگز وہ بھجوا دیتے. اب وہ شروع ہوتے ہیں 2003 کے 4 سے کہ اس وقت وہ بیمار ہوئے، پھر 2016 کے اندر ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، پھر ان کے 3 بلڈ ویسلز جو ہیں وہ ریپلیس ہوئے، اور اس کے بعد وہ ایک بلاک ہوا. یہ تو ساری یہ قصہ کہانی جو ہے یہ مسلسل چلی جا رہی ہے. وہ اہم چیز یہ ہے کہ کیا اس 2 سال کے عرصے میں انہوں نے کوئی انٹرونشن کروائی، وہاں کوئی ایسا علاج کروایا جس کے بارے میں اگر کروایا ہوا ہے تو اس کی رپورٹ بھجوا دیں. یہی بات ہو رہی ہے نا، اور تو کوئی بات نہیں کر رہے. ابھی طاہر صاحب جب بول رہے تھے نا کہ ہی از بینگ پولیٹیکلی وکٹمائزڈ، میں ایک بات کلیئر کرتی چلی جاؤں. ان کو سزا تب ہوئی جب یہ خود پرائم منسٹر تھے اور نون لیگ کی حکومت تھی. آئی ہوپ یو ریمبر دیٹ. یہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ کوئی تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں تھی نا. ہم ان کو کس طرح پولیٹیکل وکٹمائز کر سکتے تھے جب ہم تو حکومت میں ہی نہیں تھے؟ تو آپ کی اپنی حکومت کے دوران. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون سے، نواز شریف صاحب سے؟ مجھ سے آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گی کہ بھئی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ واپس آئیے، اپنی سزا کاٹیے. آپ چاہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہیں، جو بھی کہیں، بھئی آپ کے زمانے میں اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے تو پھر یہ آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی نا. کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی تو پرائم منسٹر رہے نا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا ہم پہ کیوں اس بات کا الزام لگتا ہے ہر مرتبہ کہ بھائی ہم نے یہ کیا ہے، اور بھائی ہمارا کیا لینا دینا. یو ور پنشڈ بائی دا کورٹ. آپ کو کورٹ نے سزا دی، آپ نے کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا. ہم تو حکومت میں تھے ہی نہیں، اور آپ جو حکومت میں تھے آپ لوگوں نے وہ ساری چیزیں ایکسپٹ کی. کرنے کے بعد وہ انہوں نے سزا کاٹنی تھی اپنی، ان کو اپنی سزا کاٹنی چاہیے. آفٹر آل
جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے اور میں پاکستان کا 3 دفعہ پرائم منسٹر ہے، تو گھبراتے کس بات پہ ہیں؟ لوگوں سے اگر محبت کرتے ہیں واپس تشریف لائیں. یہی بات یاسمین راشد صاحبہ ہم عطا طاہر صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں. عطا طاہر صاحب، آپ نے سن لیا یاسمین راشد صاحبہ نے جو کہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ کوتاہی آپ لوگوں کی جانب سے ہے اور آپ لوگوں کو ہی سوچنا پڑے گا. دیکھیے، ایک تو ڈاکٹر صاحبہ نے درست کہا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا خیال رکھا میاں صاحب کا. ہی واز ویل لکڈ آفٹر ایٹ دی ہاسپٹل. ان کا ٹریٹمنٹ ان کو ٹھیک دیا گیا. آئی بیئر آؤٹ آن دیٹ. مگر دیکھیے، میں جتنا میاں نواز شریف کو میں جانتا ہوں، میں ان کو ایک رسک ٹیکر کے طور پہ جانتا ہوں. میں ان کو ایک بہادر اور ایک حوصلہ رکھنے والے شخص کے طور پہ جانتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی جو بھی ایڈوائس ہو، ڈاکٹرز کی جو بھی رپورٹس ہوں، وہ جب اپنا ایک فیصلہ کر لیں اور ٹھان لیں تو وہ کسی چیز کو اپنے اوپر پابند نہیں سمجھتے. اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی وہ واپسی کا فیصلہ کریں گے ان قریب، تو وہ ڈاکٹر کا تو مشورہ ہی ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کا واپس آنے کا فیصلہ پارٹی سے مشورے کے بعد ان کا اپنا ایک فیصلہ ہوگا. اور وہ کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے، وہ جو آپ رسک لینے کی بات کر رہے ہیں، جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اب واپس آئیں کیونکہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں ان سے، تو وہ کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے؟ عوام کیا ایکسپیکٹ کرے کہ کب تک وہ رسک لینے کی سوچیں گے، کوشش کریں گے؟ دیکھیے، یہ ان قریب ہو سکتا ہے. اور دیکھیے، وہ ابھی بھی پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. آپ جتنے بائی الیکشنز دیکھ لیں، آپ باقی معاملات دیکھ لیں، پبلک گیدرنگز دیکھ لیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان قریب واپس آنے کا فیصلہ بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹس ہم دے رہے ہیں، یہ ایز اے میڈیکل ڈاکٹر دیکھ لیں، ان کی ہارٹ کی کنڈیشن کا ان کو بخوبی علم ہے، اور ان کو پتا ہے کہ ان کا ایک پروسیجر لندن میں ہونا ہے، اور اس پروسیجر کے بعد ہی ان کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے. مگر اگر وہ فیصلہ اس سے پہلے کر لیں، وہ بالکل کر سکتے ہیں، بیکاز انہوں نے ماضی میں بھی بڑے ڈیرنگ سٹیپس اٹھائے ہیں. اور جو کیسز کی بات ہو رہی ہے، میں واضح کر دوں کہ جو میاں ثاقب نثار صاحب کی عدالت نے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا، وہ عمران خان صاحب کی طرف سے وہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. اور ٹھیک ہے، آپ کا اوپینین آ گیا عطا طاہر صاحب. یاسمین راشد صاحبہ ابھی کچھ دنوں پہلے شہباز گل صاحب نے یہ گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ جس میڈیکل بورڈ کی اجازت کی بنیاد پر نواز شریف صاحب باہر سفر کی ان کو اجازت ملی تھی اور وہ ٹریول کر گئے تھے، وہ جعلی تھی اور اس کے خلاف تحقیقات کی جائے گی کہ کون تھے وہ ذمہ دار جنہوں نے یہ جعلی میڈیکل رپورٹ بنائی. اس پر آپ کا اوپینین؟ دیکھیے، میرا خیال ہے جب بھی کوئی انکوائری کرنا چاہے، ہمیں کبھی انکوائریوں سے تو آج تک کبھی کوئی پریشانی نہیں، ضرور کرے. لیکن میرے اپنا پرسنل اوپینین جو ہے اس میں یہ تھا کہ اس وقت ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹس کا ضرور مسئلہ تھا. جہاں تک ان کے دل کا مسئلہ ہے، لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر. آج میں میرا خیال ہے ڈان میں بھی خبر پڑ رہی تھی ان کی کہ دیکھیں ان کی جو اوپن ہارٹ سرجری ہے، میرا خیال ہے کیونکہ طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، اور 2016 کے اندر ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی جس میں ان کی 3 آرٹریز جو ہیں وہ ریپلیس ہوئی ہے. اس کے بعد ان میں سے ایک آرٹری جو ہے 2017 کے اندر بلاک ہوئی، اور وہ کیونکہ چھوٹی آرٹری تھی، سرکمفلیکس کو ایسا اس آرٹری کو اوپن کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ نہیں کھلی. انہوں نے سمجھا کہ جو ان کے کارڈیولوجسٹ ہوں گے انہوں نے سوچا ہوگا کہ زیادہ رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، باقی 2 آرٹریز کام ٹھیک کر رہی ہیں تو کیا ضرورت ہے. تو میں تو اگر فرینکلی اسپیکنگ میں تو گائنیکالوجسٹ ہوں، کارڈیولوجسٹ نہیں ہوں. جو بھی رپورٹ سامنے آئی ان کے مطابق یہ کہ ابھی تک دیکھیں نا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں، میں ویسے طاہر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں کہ دیکھیے 2 سال ہو گئے انہیں گئے ہوئے اور اب تک انہوں نے کوئی انٹرونشن نہیں کروائی، اور نہ انہوں نے کوئی ایسا سچ دوائیاں ضرور کھاتے ہیں کیونکہ نیچرلی ڈائبیٹک اور یہ سارے مسئلے مسائل. میری وہ جو کہتے ہیں کمل می سمجھ لیجیے جو ان کا ہی از اے ہائی رسک پیشنٹ، نیچرلی ان کی پھر وہ جو اینجیوگرافی وغیرہ ہے اس کے اندر جب ڈائی استعمال ہوتی ہے تو دیٹ کین آلسو کریٹ اے پرابلم فار ہم. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا انٹرونشنل کام ہونا ہے. اگر ہونا تھا تو اب تک ہو جانا چاہیے تھا. اچھا، ایک بار پھر یاسمین راشد صاحبہ، شہباز گل صاحب نے جو بیان دیا ہوا ہے اس پر میں تھوڑی سی مزید آپ سے بات کرنا چاہوں گا. وہ انہوں نے کہا تھا کہ پلیٹلیٹس کو نیچے کرنے کے لیے فراڈ کیا گیا اس میڈیکل رپورٹ میں، تو آپ ان کے بیان کو مسترد کرتی ہیں؟ ایسا نہیں تھا. دیکھیں میرے پاس تو میں جو رپورٹس آتی تھیں میں ان کو دیکھتی تھی، تو جو رپورٹس آ رہی تھیں وہ اکارڈنگ ٹو دیم پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو تھا. اور آئی وڈ ناٹ ڈاؤٹ مائی ڈاکٹرز جو وہ پیتھولوجی والے کر رہے تھے
ان کو میں ڈاؤٹ تو نہیں کر رہی. تو شہباز گل صاحب پھر کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ تو آپ کو شہباز گل صاحب سے پوچھنا پڑے گا, لیکن میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اس وقت لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی وجہ سے جب آئے تھے تو ان کا علاج جس طرح طاہر صاحب نے خود بتایا کہ بڑے مطمئن تھے ہمارے علاج سے, ہم نے پراپر علاج کیا. اور پراپر علاج کے علاوہ یہ بھی میں بتا دوں کہ اب تو بیچارے طاہر شمسی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے. اب میں نے تو خاص طور پہ کراچی سے ہمارے ہیماٹولوجسٹ ایکسپرٹ تھے ان کو بلا کے ان کو دکھایا اور ان کے بعد ٹریٹمنٹ اکارڈنگلی دی, تو یہ ہیڈ امپرووڈ امینسلی ویل. 14 دن کے اندر ان کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی جب وہ گھر گئے ڈسچارج ہو کے. اور وہ ڈسچارج ہو کے جا کے جب وہاں شریف سٹی ہاسپٹل میں گئے تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے میرا خیال ہے کوئی پروگرام بنایا باہر جانے کا. بہت بہت شکریہ آپ کا.